استغفار پڑھنے سے کون کون سے آپ کی زندگی میں موضوع ہوتے ہیں، کون کون سے اللہ پاک آپ کو تکلیف سے نکالتے ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک آپ کی مدد فرماتے ہیں، پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اپنی خوشی سے، اگر آپ لوگ کی خوشی ہو تو سبسکرائب کر دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری فیملی، میرے پیارے سے لوگ مجھے دیکھنے والے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے چہروں پہ اللہ پاک ہمیشہ مسکراہٹ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے نکال دے، ناکانی آفتوں سے بچائیں، آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ آپ کو جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، اللہ پاک وہ سب تکلیفیں، ساری پریشانیاں آپ لوگ کی آسانیوں میں بدل دیں، خوشیوں میں بدل دیں۔ اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ جو میری بہنیں، جو میرے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام دعائیں پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ سب میری دعا کے ساتھ آمین کہا کریں، پتہ نہیں کب کس کی دعا لگ جائے۔ اور ایک اور بات، جب کوئی اچھی بات سنا کریں تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اللہ پاک ہمارے لیے ایک درخت جو ہے اگاتے ہیں، ایک درخت جو ہے ہمارے لیے لگتا ہے جنت میں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن بہت لوگوں کو میں نے بہت سمجھایا، اور جب بھی جو ہے کوئی اچھی بات ہوتی ہے سبحان اللہ کہیں، لیکن ابھی تک جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ کہتے ہیں، تو میں اس لیے سوچتی ہوں کہ میں آپ لوگ کو اپنے چینل کے تھرو بولوں کہ کوئی اچھی بات سنا کریں تو ضرور سبحان اللہ کہا کریں۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں کہ استغفار پڑھنے سے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، یا نیک کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہماری مدد کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے ہماری یہ ساری عبادات، جیسے ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم جو چاہ رہے ہیں ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا، لیکن کبھی بھی ہماری عبادت رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی ہماری نیکیاں رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی ہمارا اچھا عمل رائے گاہ نہیں جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ بس اس وقت جو ہے نا ہمارے یہ کام آپ کر دیں، ہمیں اس مشکل سے اللہ پاک ہمیں نکال دیں، تو وہ ساری عبادت، وہ ساری نیکیاں ہماری اس وقت پہ کام آتی ہیں۔ تو عبادت کا اور اچھی کاموں کا صلہ تو ہمیں دنیا میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن آخرت میں بھی ہمیں بہت بڑا صلہ ملے گا۔ جیسے میں آپ لوگ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں، اپنی زبان پہ استغفار رکھا کریں، درود ابراہیم رکھا کریں، اچھا عمل کیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں۔ ہم سب میں برائیاں ہیں، بہت جو ہے ایسی چیزیں ہیں، ایسی خامیاں ہیں، ایسی باتیں ہیں، لیکن ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے کوشش تو کر سکتے نا کہ ہم اپنے اندر بہتری لا سکیں، اور ہم جیسے اپنے اندر ایک خامی درست کرتے ہیں، پھر دوسری، تو دن بہ دن ہمارے اندر بہتری آتی جاتی ہے۔ تو آج کا میرا مین ٹاپک یہی ہے کہ دیکھیں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہماری اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری جان کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، شاید وہ ہمارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہے، وہ بعد میں قبول ہو، یا اللہ پاک ہمیں کبھی بھی نہ دیں وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے بہترین سے اللہ پاک نوازیں گے۔ آپ اللہ پاک کے ساتھ بھی یقین تو یہی ہے نا کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نہ ملا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بہتر سے نوازیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں رائے گاہ نہیں کرتے۔ جیسے میں آپ کو، جیسے ہم ماں باپ ہیں نا، جیسے میں ماں ہوں، میں اگر کچھ بھی پڑھتی ہوں تو میرے دل کو اتنا سکون رہتا ہے، میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، باہر نکلتے ہیں غلط لوگ ہوتے ہیں، غلط نظر ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہ ہو جائے۔ میرا دل بہت مطمئن، بہت سکون میں رہتا ہے، اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتی، میں کسی کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کرتی، میں اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتی ہوں۔ جب میرے بچے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو میں آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہوں، درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اور اس وقت جو ہے میرے گھر میں جو ہے نا
سورہ بقرہ یا منزل یا سورہ رحمان ہر وقت اس وقت صبح کے ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہے، تو میرے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حصار میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو ہمارا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، اور اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ تو جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں نا، جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں، تو وہ ہماری چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ہمارا پڑھنا کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں جاتا۔ ہمارے بچوں کے اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے حفاظت فرماتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کب کوئی حادثہ پیش آ جائے، کب کوئی ایسی کچھ بھی ناگہانی آفت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ ہماری ساری دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ سے ایک میریکل شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میں آپ لوگوں سے کہانی جو میں آپ کو سنانے چاہ رہی ہوں نا، یہ کوئی سنائی کہانی نہیں ہے، یہ بہت میری قریبی کہانی ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے، ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے یہ۔ آپ لوگ بھی سنیں گے تو آپ لوگ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو یہ جو ہے ایک بچے کی میں آپ لوگ کو اسٹوری سنا رہی ہوں، جن کی ماں باپ جو ہے اس ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہے بہت مخلص اور بہت زیادہ نیک دل تھے، نیک دل ہیں۔ اور جیسے میں اسٹوری پہلے کی سناتی ہوں تو میں بولتی ہوں، لیکن اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ تو ان کی جو ہے جب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت پہ نا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت نام لیتے رہتے ہیں نا، تو آپ کا دل بہت سکون میں رہتا ہے۔ تو اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب بچے بہت زیادہ اغوا ہو رہے تھے، اور ایسے اغوا ہو رہے تھے کہ بچے جو جا رہے تھے نا، جو اغوا ہو رہے تھے وہ مل نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے اور ان کے اس طریقے سے ان کے ساتھ کرا جاتا تھا ظلم کہ وہ بچوں کی جو ہے سمجھ لیں ان کے جسم کے ٹکڑے ہی ملتے تھے۔ یہ کہانی بہت دل عجیب سا ہونے والی ہے، لیکن میں آپ لوگ کو ریالٹی بتا رہی ہوں کہ اسی طریقے سے جو ہے نا ایسا ہوتا تھا۔ یہ کچھ سال پہلے کی کراچی کی ہی بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اغوا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پہ نا بس ہر روز یہی سننے کو ملتا تھا۔ تو دونوں ہی ماں باپ جو ہے نا بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار۔ تو ان کی جو ہے چھوٹی بیٹی تھی جو ناسمجھ تھی، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اس کو جو ہے نا اغوا کر لیا گیا، اور ایک شخص نے اس کو اغوا کرا، اس بچی کو جو ہے اس طریقے سے ٹریپ کرا کہ اس کو الٹی سیدھی کہانی سنائی، اور تم جو ہے نا میری ہیلپ کر دو، اور میں کہیں جاتا ہوں سپارہ پڑھنے، اور وہ پردہ کرتی ہیں اور الٹی سیدھی کوئی بات کری، اور اس بچی نے سوچا کہ چلو مجھے دروازہ ہی کھٹکھٹانا ہے کسی کا، تو اس نے کہا کہ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور تم آ جانا۔ تو وہ اتنی سمجھ تو رکھتی نہیں تھی، وہ بچی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اور وہ بچی کو لے کر گیا گھر میں۔ ماں جو ہے وہ عبادت کر رہی تھی، وہ نماز مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بچی کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ بچی نہیں آئی۔ جب دیکھا گیا کہ وہ چیز لینے گئی تھی، اور جہاں جہاں ساری دکانیں قریب تھیں وہاں پر وہ بچی موجود نہیں تھی، تو ماں کی جو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں تھیں نا اور بڑھ گئیں۔ اس وقت پھر زبان پہ صرف اللہ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ جس جگہ پر وہ لے کر گیا تھا، وہاں سے اس بچی اس طریقے سے وہ وہاں سے بھاگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا راستہ بنایا۔ میں آپ کو بہت مختصر کر کے سنا رہی ہوں کہانی، کیونکہ جس جگہ، اور وہ گھر ایسا تھا جہاں کچے مکانات ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ بچی جو ہے بس اس نے ہاتھ چھڑایا، وہ بھاگی، اور ایسے بھاگی کہ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس بچے کے پیروں میں چپل تھی، اور اتنی جو ہے وہ ڈر اتنی زیادہ خوف زدہ تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درندے سے اس کو ایسے بچایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور کچھ فرشتے اس کو پھر راستے میں مل گئے، کچھ لڑکے جا رہے تھے، اس بچی کو انہوں نے جلدی سے پکڑا اور اس کے گھر پہنچایا، اس بچی سے راستہ پوچھا۔ جب وہ گھر پہ آئی تو اس کی ماں دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی، اور جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے اللہ کا نام لے رہی تھی، اور انہوں نے نہ کوئی شور مچایا، نہ کسی سے کچھ کہا، بس وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی لے رہی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جب نام لیتے نا، آپ کے دل میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بچی اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، لیکن جو لوگ لے کر آئے تھے، جو لڑکے لے کر آئے تھے اس بچی کو، انہوں نے سب واقعہ بتایا، اور بتایا کہ یہ جو بچی ہے نا ہمیں وہاں سے ملی ہے، ایسی جگہ سے کہ جہاں بچے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑا میری زندگی کا بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو میں نے سنا. تو مطلب اتنے بڑے بڑے معجزے لوگ کہاں کہاں سے جو ہے نا ایسی ایسی جگہوں سے بچ کے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کچھ لوگوں پر. اللہ تعالیٰ سے جب ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بہت دل سے عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز کہیں نہیں جائے گی. تو کہنے کا مطلب میرا آپ لوگوں سے صرف یہی، یہ میریکل سٹوری آپ کو سنانے کا مطلب یہی تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، جیسے بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو قبول نہیں ہو رہی، وہ نا امید ہوتی ہیں، ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں اللہ پاک آپ لوگوں کو کیسی کیسی آفتوں سے بچاتے ہوں گے، کون کون سے ناگہانی آفتوں سے آپ محفوظ رہتے ہوں گے. آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سی کس گھڑی آفت آنے والی ہوتی ہوگی، اور آپ کے بچے، آپ کی جان، آپ کی مال کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہوں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ پہ آنکھ بند کر کے یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام ہم اپنی کسی بھی جو ہے خواہش کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کریں. جب اللہ پاک کو ہم یاد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں ہم سب سے اوپر ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں گے تو اللہ پاک کو ہم یاد رہیں گے نا. جب ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ ہوگا ہمارے بارے میں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا رہے ہیں، ان سے جو ہے کانٹیکٹ نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہم پھر کہاں ہوں گے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اپنی عبادت، آپ جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں نا، وہ سب آپ کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہو رہی، سب جمع ہو رہی ہے. کب کس گھڑی کون سی مشکل، کون سی پریشانی میں وہ آپ کے کام آ جائے آپ کو نہیں پتہ. تو اس لیے کبھی بھی مایوس مت ہوا کریں اللہ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ تو ایسے ایسے کرم کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے ایسے وسیلے بناتے ہیں، ایسے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے جب ہم اس حادثے سے کوئی ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہوں اور جاتے جاتے ہم رک جائیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے ابھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بچا لیا اس جگہ سے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ہم تو چلے جاتے. تو لیکن ہماری نیکیاں، ہماری عبادات وہ اس وقت ہمارے کام آتی ہیں. تو اور ایسے ہی آخرت میں بھی جب سب اپنے میں لگے ہوں گے نا، کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی بچہ، ماں باپ، ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانے گا، سب کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی. تو اس وقت ہماری یہ ساری نیکیاں، ہماری ساری عبادت کام آئے گی. اس وقت جو ہے ہماری جو ہم نے پڑھا ہوگا نا، ہم سوچیں گے اللہ پاک کہ تو ہم نے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں عبادت کرتے، ہم نے اپنا وقت ضائع کیوں کرا، ہمیں ریگریٹ ہوگا اس وقت. تو آج آپ کو جو وقت ملا ہے نا، جتنے دن بھی ہمارے پاس ہیں، اس کو ضائع مت جانے دیں. ہر ایک پل ہمارا بہت قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود. کیونکہ جب ہمارے اندر ندامت ہوتی ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو پھر ہم ایک بہت بہتر انسان بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے. اور جب ہم استغفار پڑھیں گے نا تو پھر ہم اپنے رب کی بہترین بندے بن جائیں گے. بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.